آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد جسے تو چاہے عزت دے اور جسے تو چاہے ذلیل کرے۔ عزت اور ذلت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے انسانوں کو عزت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں کو عزت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے دنوں کو، مہینوں کو، لمحات کو، اوقات کو اللہ پاک نے عزت دی۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے جسے ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں، یہ سن ہجری کا، عربی کا یہ آخری مہینہ ہے۔ اس کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت دی، بڑی فضیلت عطا کی۔ اور پھر خاص طور پر جو 9 ذی الحجہ ہے، یعنی یوم النحر سے ایک دن پہلے، اس کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ عزت دی۔ اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، عرفات کے میدان کا مرتبہ، مقام، شان وہ بھی ہے، اور جو یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ، اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی ہے۔ عرفات کا میدان جو ایک ہی جگہ پر ہے، لیکن یوم عرفہ وہ ہر ملک میں بن سکتا ہے۔ عرفات کے میدان کو اللہ پاک نے کیا عزت دی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے وقوف عرفہ کر لیا اس کا حج مکمل ہو۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہے، اور اس سے پہلے 8 کو مینا میں جانا پڑتا ہے حجاج کرام کے۔ تو زور سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، زور کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ ساری کی ساری وہیں ادا کرتے ہیں۔ پھر 9 کو وہ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں اور زور اثر وہاں ادا کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی مینا میں نہیں جا سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، اور وہ عرفات کے میدان میں اس نے وقوف کر لیا، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، وقوف اس کا ہو گیا، تو اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگا، اگر اس میں باقی ساری کی ساری شرائط قبولیت والی موجود ہیں۔ تو اس میدان کو اللہ پاک نے یہ عزت دی ہے کہ یہاں کا وقوف حج کے لیے ضروری۔ اگر ایک آدمی وقوف عرفہ نہیں کر سکا، باقی سارے کے سارے مینا میں، مزدلفہ میں، اور اسی طرح باقی تمام ارکان اس نے کیے ہیں، لیکن وقوف عرفہ نہیں کر سکا، اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اس ٹکڑے کو، اس جگہ کو، اس میدان کو اللہ نے کیا عزت دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، خیر الدعا دعا یوم عرفہ، کہ جتنی بھی دعائیں کی جاتی ہیں سب سے بہترین اور افضل دعا وہ ہوتی ہے جو عرفہ کے میدان میں کی جاتی ہے۔ مینا میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، مزدلفہ میں بھی ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو بہترین اور افضل دعا ہے وہ ہے جو عرفات کے میدان میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عرفات کے میدان کو اللہ پاک نے کیا عزت دی۔ اور یوم عرفہ اس کا جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صیام یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ، میں اللہ کے ہاں امید رکھتا ہوں، ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الباقیہ، ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ التی، اور وہ سال جو آگے آنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، 2 سالوں کا، ایک جو پیچھے گزرا ہے اور ایک جو ابھی آگے آئے گا۔ اس سے ایک بڑا اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے
کہ اللہ کو ان لوگوں سے کتنا پیار ہے جو یہ روزہ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے والا سال زندگی کا ہے یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گناہ اس کے ایڈوانس ہی معاف ہوگا، گناہ اس کے ایڈوانس معاف ہوگا۔ سال ابھی پورا پڑا ہے، جو اس نے کمی کوتاہی کرنی ہے وہ اللہ اس کمی کوتاہی کرنے سے پہلے ہی وہ کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما۔ تو یہ روزہ آپ نے رکھنا ہے، اور یہ روزہ کب ہوگا؟ جمعرات کو عید ہے، بدھ کو یوم عرفہ بن رہا ہے ملک پاکستان والوں کے۔ کچھ علماء فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یوم عرفہ وہ ہے جو سعودیہ کا یوم عرفہ۔ یاد رکھیں کچھ ممالک ایسے ہیں جو سعودیہ سے 9-10 گھنٹے پہلے ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو سعودیہ سے 9-10 گھنٹے پیچھے ہیں۔ اگر ہم یوم عرفہ سعودیہ والا مانیں گے تو پھر جو پہلے ہیں وہ کیا کریں گے اور جو بعد والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ مثلا نیوزی لینڈ ہے اور کیلیفورنیا ہے، یہ جو ممالک ہیں ان کا فرق سعودیہ کے ساتھ 9-10 گھنٹے کا ہے۔ تو اب اگر یوم عرفہ والا روزہ سعودیہ کے ساتھ ہی رکھنا ہے تو وہاں دن ہوتی ہے وہاں رات ہوتا ہے، وہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے، تو پھر سعودیہ کے ساتھ وہ کیسے روزہ رکھے گا؟ اس لیے دین کے اندر آسانی ہے، دین کے اندر مشکلات نہیں ہیں۔ اور یہ تو اب ذرائع ابلاغ ہے نا، یہ موبائل ہو گیا، یہ گوگل ہو گیا، یا یوٹیوب ہو گیا، یا فیس بک ہو گیا، یا یہ نیٹ ہو گیا، یا یہ موبائل، یہ سارا کچھ یہ تو اب ہے۔ جب یہ نہیں تھے تو یوم عرفہ کا روزہ تو اس وقت بھی تھا، تو اس وقت کیسے پتہ چلتا تھا؟ سعودیہ کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، تو دین تو اس وقت بھی تھا۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، تو ہر ملک کا 9 ذی الحجہ اس کے لیے آسان ہے، تاریخ کا پتہ ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، دین کے اندر آسانی ہے، دین کے اندر یہ مشکلات نہیں ہے۔ یوم النار ہر ایک اپنے ملک کے حوالے سے، ایام بھی ہر ملک اپنے حوالے سے، ایام تشریق ہر ملک اپنے حوالے سے، اور یوم عاشورہ ہر ملک اپنے حوالے سے، رمضان کا روزے ہر ملک اپنے حوالے سے۔ تو یہ جو یوم عرفہ ہے یہ بھی ہر ملک اپنے مسئلے کے حساب سے، اس لیے آپ نے بدھ کو روزہ رکھنا ہے، خود بھی رکھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی رکھوائیں، دوست احباب کو بھی تنظیم کریں۔ جتنے لوگ آپ کے کہنے کی بنا پر روزہ رکھیں گے 2 سال کے گناہ ان کے اللہ معاف فرمائے گا، اور آپ اس تلقین کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی وہ ثواب مل جائے گا جو روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ اتنی اس کی کیا فضیلت ہے، تو آپ اہتمام کریں، صبح صادق کا خیال رکھیں، سحری کا اہتمام کریں، اور اپنے الارم موبائل پہ اور ہر چیز تیار کر کے رکھیں، ساتھیوں کے ذمہ لگا دیں، اذان کا خیال رکھیں اور اہتمام کریں۔ زندگی پتہ نہیں وفات تک یہ نہیں کرتے، موقع ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ یہ انتظام ہوگا افطاری کے حوالے سے، تو انشاءاللہ جو ساتھی روزہ رکھیں بدھ والے دن افطاری کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، اور اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، افطاری کرا بھی سکتے ہیں۔ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہوگا افطاری کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ہوگا، بشرطے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ یہ تو 3 باتیں اس حوالے سے، ایک اہم بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، بڑی دلچسپ بات ہے، انشاءاللہ سنیں گے۔ یاد رکھیں اس وقت اللہ ہدایت دے علماء کو، انہوں نے عوام کو بڑا گمراہ کیا۔ احمد پور شرقیہ کا یہ سچا واقعہ ہے۔ کچھ لوگ مولوی صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ سعودی عرب کے اندر تو یہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز تو نہیں ہوگی، تو ہم حج کرنے جو وہاں جائیں تو پھر کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ یہ فتویٰ پوچھا گیا احمد مشرقیہ کے ایک عالم سے۔ اب سنی اس عالم کا جواب۔ وہ عالم کہنے لگا کہ آپ جائیں تو ان کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا اگر وہاں ہم نہ جائیں، نماز نہ پڑھیں، بیت اللہ بھی نہ جائیں تو پھر ہمارا حج کیسے ہوگا؟ اب سنیے اس نے پھر کیا بات ہے۔ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وقوف عرفہ کا نام حج ہے۔ دیکھیں حدیث کیا ہے اور کہاں مولوی اس کو لے گیا۔ کہنے لگا کہ وقوف عرفہ کا نام حج ہے، تو وقوف عرفہ کر لینا بس، باقی ان کے پیچھے نمازیں نہ بھی پڑھو گے آپ کا حج ہوگا۔ واللہ 2016 میں ہم حج کرنے گئے تھے،
میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جس ہوٹل میں ہم رہائش پذیر تھے، اس ہوٹل میں کراچی کے لوگوں کا پورا ایک گروپ تھا، وہ کوئی نماز پڑھنے بیت اللہ میں امام کے پیچھے نہیں جاتے تھے اور وہ نماز اپنی الگ پڑھتے تھے، اور ہم نے ان کی باتیں سنی، کہنے لگے ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بس میں اتنا کہتا ہوں، جس مالک کا وہ گھر ہے اور جو وہاں امام ہے، اگر اس امام کی نماز نہیں ہوتی تو اس مالک کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ایسے امام کو تبدیل کر دے اور اس امام کو توفیق دے جس امام کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یاد رکھیں، ایک چھوٹی سی مثال، کسی مسجد کے ساتھ امام کے ساتھ جماعتیوں کا اختلاف ہو جائے اور اس امام کو وہ سمجھے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو وہ دیر نہیں لگاتے، اس امام کو مسجد سے ہٹا دیتے کہ اس کے پیچھے ہماری نہیں ہوتی۔ تو پوری کائنات کا جو مالک ہے اس کا اتنا اختیار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ان ائمہ کرام کی نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے پڑھنے والوں کی نہیں ہوتی، تو میرے مالک کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ایسے ائمہ کو وہاں توفیق نہ۔ عبدالرحمن سدیس کتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھاتے ہوئے، سعود الشریم کو کتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھاتے ہوئے، ماہر الموکلی کو کتنا عرصہ ہو گیا، عبداللہ وحد الجوہنی کو کتنا عرصہ ہو گیا، بندر بلیلہ کو کتنا عرصہ ہو گیا، اور باقی ائمہ کرام کو کتنا عرصہ ہو گیا۔ اگر ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی تو پھر کیسے ان کو توفیق مل رہی ہے اور کس طرح وہ بیت اللہ کے کیا امام ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ان کی نہیں ہوتی تو دنیا میں پھر کوئی امام نہیں جس کی ہوتی، بس میں اور کچھ نہیں کہتا۔ اگر ان کی نہیں ہوتی یا ان کے پیچھے نہیں ہوتی تو پھر وہ کون سا ایسا امام ڈھونڈ کے لائیں گے جس کی ہو جاتی اور اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی ہو جاتی۔ خدا را ایسی سوچ نہ رکھیں، ایسی سوچ نہ رکھیں، بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا عبداللہ بن سوید امام کعبہ کا فوت ہو گیا۔ یہ 1990 سے بھی پہلے کا واقعہ، 1990 سے بھی پہلے کا واقعہ۔ وہ جلال پور پیر والا میں آیا اور اس نے وہاں نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے باہر نکلا، یقین جانیے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اس امام کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا کے اپنے سینے سے لگا دیا۔ حالانکہ اس کا یہ عمل صحیح نہیں ہے، لیکن لوگوں کو تو یہ عقیدت ہے ان ائمہ کرام کے ساتھ، ان کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانا وہ اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا اس کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی سوچ کو اچھا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حرمین کا بھی احترام کریں اور حرمین کے جو ائمہ کرام ہیں ان کا بھی احترام کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جگہ جا کے نماز پڑھیں جہاں کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کی توفیق عطا کرے جو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، چاہے وہ جس فرقے سے تعلق رکھتی ہو، بس اللہ ہمیں اس نماز کی توفیق دے دے جو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آمین۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔